अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में आपको यही बताया कि मसले बड़े नहीं होते अगर उनके हल आसान हो, और हकीम फरहान तारिकी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो कि हमेशा आपको बेहतर से बेहतरीन नुस्खे बताते हैं, बेहतर से बेहतरीन आपको इलाज बताते हैं, जिससे आप ज़िंदगी में वो मसाइल जो आपको दरपेश हैं, उनसे बाहर आने की, कहते हैं ना कि आसानी से आपको बाहर निकाल देते हैं उन प्रॉब्लम से। तो बिल्कुल जी, देर नहीं करेंगे, हकीम साहब को खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हकीम साहब, चीज़ें बढ़ती तर बढ़ती चली जा रही हैं और मसाइल जो हैं वो सामने आते हुए और उसके बाद सही होते हुए, तो उसका तो मैं पूरी जितने भी हमारे देखने वाले उनकी तरफ से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमें बहुत आसान से हल बताते हैं। बिल्कुल जी, आज भी टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम भी कुछ सवालात रह गए थे, तो टाइम मैं ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करूँगा और आपसे पहले पूछते हैं, सबसे पहला मसला जो मैं आपसे वो जो कहते हैं ना डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ओबेसिटी, मोटापा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल, तो बेचारे बच्चियों के रिश्ते भी नहीं होते, लड़कों के रिश्ते नहीं होते कि मोटा है, और आजकल तो वो स्किनी फिर दौर आ गया। तो इसके लिए कोई ऐसा नुस्खा तजवीज़ कर दें जिससे एक तो भूख कंट्रोल हो, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो नेचुरली आप बर्न इतना नहीं करते जितना आप खा जाते हैं। तो उसके लिए कुछ नुस्खा तजवीज़ कर दें कि हमें भूख भी कम लगे, एतदाल में भूख लगे, और हम जो है वो वज़न बढ़ने की तरफ न जाए, क्योंकि वज़न बढ़ता है तो घुटनों में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें 4-5 चीज़ें इकट्ठी पूछ लें, लेकिन जवाब मुझे आप ज़बरदस्त सा देंगे। सबसे बेहतरीन हल इसका ये है कि देसी सिरका, सेब का, देसी सिरका से, ओके, जो सिंथेटिक मिलते हैं वो नहीं, सही, जो विनेगर टाइप जो लिखा हुआ होता है ना ठीक वो ठीक नहीं, ठीक, देसी सिरका सही ये मिल जाता है। थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मिल जाएगा सही इंशाल्लाह। 1 कप या 1 गिलास नीम गर्म पानी, सही उसमें 2 खाने के चमचे सिरका सेब का डालना है सही और ये नहार मुंह पी लेना है। सही मैं फिर रिपीट कर दूं, 1 कप या 1 गिलास पानी नीम सही गर्म, सही इसमें 2 खाने के चमचे सिरका सेब, देसी सिरका सेब सही वो डाल लें और वो पी लें आप। इससे फासिद मादे, चर्बी, ओबेसिटी, मोटापा, इस सब पे रिलीफ होगा। मैदे का फंक्शन भी इससे नॉर्मल हो जाएगा। सही कुछ लोग भूख में खाते हैं सही और कुछ लोग अपनी हैबिट पे खाते हैं सही, कि दही मैंने इतना खाना है, बिल्कुल या ये वाफिर मिकदार में नजर आ गया तो मैंने सब खाना है। सही सही तो वो आपने उसमें जो है ना जज्बाती नहीं होना है, सही एतदाल रखें अपनी ग़िज़ा में। सही सही, अच्छा, जब मैदा आपने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा ज़्यादा खा लिया ना तो आपके मैदे का मुंह खुल जाता है। ओके, ठीक है, तो ज़रा पुरखोरी में एहतियात ही करनी चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह जो मैंने नुस्खा आपको अर्ज़ तजवीज़ किया है की, अभी, सही है। इससे भूख में भी एतदाल हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमारा ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी गलत टाइम पर खाना, और जिसको इन शॉर्ट हम कहेंगे कि भूखे अंदाज में खाना, कि जितना मौजूद है उसको खाना, जी, तो ये कंट्रोल हो जाता है इससे? ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है और इससे इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, हकीम साहब, एक सवाल इसी से रिलेटेड, कि क्योंकि आजकल आपको पता है कि मार्केट में इवन काजू भी अब तो दोनों बनाने लग गए हैं। अब क्या हम बात करें, ठीक है ना, अंडे थे, गोश्त था, चावल थे, अब तो काजू, मैं लास्ट एक वीडियो देख रहा था उसमें काजू भी अब वही प्रोसेस होकर आपको वही फील आता है, लेकिन वो ओरिजिनल काजू नहीं है, ठीक है। तो इस सिरके की कुछ पहचान, जो कि सेब का देसी सिरका है, उसकी कुछ पहचान या कोई ऐसा, जैसे कि आपने बताया था उस दिन हमें उसका शहद का, तो इसी तरीके से कुछ इसकी पहचान है कि जो लोग लेना चाहिए, क्योंकि आजकल ये मसला तो बहुत ज़्यादा आम है। ये बिल्कुल रस की तरह होगा। ठीक ठीक जैसे ठीक आप किन्नू का रस निकालते हैं ना, ठीक वो ठीक ठीक थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक 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 है ना, चिपचिपा टाइप का होता है। ठीक है ठीक है तो ये गाढ़ा भी होगा, चिपचिपा भी होगा, ठीक है, इसकी बस मिसाल ये है। ये और दूसरी बात पता है क्या है, जी, इसकी खुशबू ही अलग होती है। ओके, आप जब लुक देखेंगे ना इसकी, सही, आपको अलग ही नजर आ जाएगी। ठीक है ठीक है। हाँ, और इसमें कुछ मतलब जब आप उसको जुबान पर टच करेंगे तो कोई कड़वाहट टाइप या कोई ऐसा सिट्रिक मैं टाइप मैं का? मैं थोड़ा सा बता दूं जी इसमें कि जो सिंथेटिक विनेगर्स होते हैं जी जी, वो उसमें सिट्रिक ही होता है डेफिनेटली। सही, तो जब आप वो जबान पर रखते हैं तो एकदम आपको खटास लगती है। खटास लगती है बिल्कुल, लेकिन जब आप देसी सिरके को रखते हैं जी जी, तो उसमें खटास तो लगती है, सही, लेकिन वो जायका वाली खटास होती है, आपको एक अलग ही टेस्ट मिल रहा होगा उसमें। इंजॉयबल होती है वो, बिल्कुल, वो आपकी तबीयत को, क्योंकि नेचुरल है, सही। आपकी तबीयत पे भारी नहीं होगी, गिरा नहीं गुजरेगी, बल्कि आप उससे लुत्फ अंदोज होंगे। ये देखिए जी, ये चीज़ें होती हैं क्योंकि आपको आजकल पहचान कराना भी ज़िम्मेदारी हो गया हकीम साहब की, कि आपको सही चीज़ों की पहचान करा, हकीम साहब मुश्किल हो जाएगी ना लोगों के लिए, और यहाँ पर बैठ के सही तरीके, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है,
آپ کا نسخہ بہت زبردست ہے, بہت کارآمد ہے, لوگوں کو میں بتا رہا ہوں یا جو دیکھ رہے ہیں لوگ, لیکن چیز صحیح مارکیٹ میں اویلیبل ہو تو وہ یہ بہت بہت زیادہ بہتر ضروری ہوتی ہے. ہے. کہتے ہیں کہ نا آپ کے پاس علاج ہے لیکن اگر دوائی صحیح نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور گھٹنا جو سوج جاتے ہیں لوگوں کی اوبیسٹی کی وجہ سے گھٹنے بھی سوج جاتے ہیں, یا ویسے ہی گھٹنا سوجنے کا جو عمل ہے, تو دونوں کا مجھے علاج بتائیے گا. دیکھیے, اگر اوبیسٹی کی وجہ سے ہے تو ڈیفینیٹلی ہوتا یہ کہ جو آپ کا اپ سائڈ ہے جی وہ ویٹ میں زیادہ ہے, جی اور گھٹنے اس قابل ہوتے نہیں ہیں کہ اتنا وزن سہ سکیں. صحیح. اب وہ آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کے درمیان کا جو گیپ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو کرا پن ہے جس کی وجہ سے وہ موو کرتی ہے وہ کم ہو جاتا ہے. کارٹلیج ختم ہو جاتا تو ہے. اب پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, سوجن پھر لازمی سی بات ہے کہ جب آپ زور پڑے گا اس کے اوپر اور آپ مسلسل اس کو استعمال میں بھی رکھ رہے ہو صحیح. تو پھر سوجن تو آئے گی. صحیح. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ اپنے کوشش کریں کہ ویٹ کو لوز کریں. صحیح. چاول اور چینی اس کو بالکل خیر آباد کریں. صحیح. صحیح نا. اور دیسی جو تیل ہیں جیسے سرسوں کا ہے یا افورڈ کر سکتے ہیں تو ایکسٹرا ورجن لے لیجیے آلوز کا, وہ نہیں تو آپ دیسی سرسوں کا تیل مل جاتا ہے, صحیح. اکنامیکل بھی ہے, صحیح بھی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اوبیسٹی کے حوالے سے ہو گیا. اچھا, اب گھٹنوں کی طرف آ جائیں. ورم, ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں. گولے ٹیسو یعنی ٹیسو کے پھول. ٹھیک ہے. 25 گرام. صحیح. مکو دانہ 5 گرام. صحیح. اجوائن دیسی 5 گرام. صحیح. لاہوری نمک تقریباً آدھا پاؤ یعنی 125 گرام. صحیح. اس کو آپ نے 3 جگ پانی میں ابالنا ہے. صحیح. جب یہ ابل جائے اس کو چھان لیجئے. صحیح. چھاننے کے بعد آپ نے اسے ٹکور کرنی ہے پیر کی. صحیح. آپ نے مثال کے طور پہ واش روم میں بیٹھ کے ٹپ میں ڈال لیا پانی کو, صحیح. پیر کو آپ نے سیدھا رکھا ٹپ کے اوپر, مگا لیا, پانی ڈالتے جا رہے اس کے اوپر, اتنا وہ سہتا ہوا, زیادہ گرم نہ ہو, یہ دیکھ لیجیے گا. تو یہ کر کے اس کو صاف کر کے پرانا کوئی موزہ ہو اس کو آگے سے کاٹ لیں اور اوپر چڑھا لیں, نہیں تو آج کل گرم پٹیاں آ جاتی ہیں وہ لگا لیں. نی کورز آ رہے ہیں اس کو, نی کیپس آ رہے ہیں, ہاں, وہ تو آپ وہ یوز کریں. جو جس کی سہولت ہو. جی جی. اگر وہ گڑ سے مر رہا ہے تو زہر کیوں دیں. صحیح 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 صحیح. اچھا, مجھے ایک چیز اور بتائے گا کہ صاحب, اگر یہ چیز جیسے کہ آپ کی بات سے ذہن ایک دم کلک کرتا ہے پھر آپ کی باتوں سے, اگر کوئی بندہ نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ جو موٹا کپڑا آتا ہے اس سے بھی باندھ سکتے ہیں. ہاں, ململ کا جو کپڑا ہے اس کو بھی باندھ سکتے ہیں. ٹھیک. ہم نے صرف اس کو ہوا لگنے سے محفوظ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تاکہ جو ہم نے ٹکور کی ہے, اب مثال کے طور پہ ہم نے ٹکور کی اس کو گرمی دی ہے. صحیح. تاکہ اس کا ورم تحلیل ہو. صحیح. لیکن ہم نے اس کو ٹکور کرنے کے بعد اس کو گیلا ہی لے کے نکل گئے, یا ہم نے خشک کر لیا, اب ہم نے اس کے بعد شلوار یا پینٹ پہنی اور نکل گیا, اب اس پہ لگ رہی ہے ہوا. صحیح. صحیح. تو وہ پٹھا اکڑے گا. اوکے. تو ہم نے اس کو اکڑنے سے بچانا ہے تو اس کو گرم ہی رکھنا ہے تھوڑی دیر تک, تاکہ وہ اپنے نارمل روم ٹیمپریچر پہ آ جائے خود ہی, صحیح. ہوا نہ لگے اس کو اس دوران. اور یہی چیز کہتے ہیں کہ جب میں نے اسٹارٹنگ آف دا پروگرام سے بھی کہی تھی آپ کو بات, لیکن سب آپ کو بہت آسان اس کا بتائیں گے واقعی میں. اب جیسے کہ آپ کو میں نے کویشچن کیا کہ آپ بالکل گھر سے کپڑا باندھ سکتے ہیں, تو انہوں نے ایک آنسر دیا کہ نہیں, اس کو ہم نے گرم رکھنا ہے کہ ایک دم سے وہ ٹھنڈا کی طرف جب جائے گا, مطلب ایک دم سے ہوا لگے گی تو پٹھا اکڑ جائے گا. تھینکس ٹو حکیم صاحب کہ آپ آسان سے آسان تر کرتے چلے جاتے ہیں زندگی میں. اچھا جی, سینے میں جلن کافی لوگوں کی ہوتی ہے, تیزابیت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بار بار اکائیاں آتی ہیں, یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ یہ 2-3 باتیں ہیں اس میں. صحیح. ابکائیاں 2 صورتوں میں آتی ہیں. صحیح. آپ نے غذا کھائی, صحیح. وہ ہضم نہیں ہوئی, آپ نے دوسری لے لی. اوکے. صحیح ہے. اب پچھلی غذا جو ہے وہ ہاضمے کے مرحلے میں تھی, آپ نے اس کے اوپر ایک اور ورک لوڈ ڈال دیا. اوکے. تب بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹینشن سے بھی ہوتی ہے صحیح. تیزابیت. ٹھیک ہے نا. اچھا, کچھ لوگوں کے مزاج میں ایسی کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ مرغن اور تیز مرچ مسالے کی غذائیں زیادہ کھاتے ہیں, صحیح. ان کو سکون ہی نہیں آتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اس سے بھی تیزابیت ہوتی ہے. اچھا, یہ تیزابیت فوراً نہیں ہوگی. مثال کے طور پر میں نے 19 سال کی عمر میں مرغن تیز مرچ مسالے کی غذائیں کھانا شروع کری, مجھے ذائقہ لگا. صحیح. اب میں نے کھانا شروع کری, 1 2 3 4 5 6 8 مہینے بعد جا کر کے یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے یہ کیا کیا. اوکے. ایک دم سے اس کا رزلٹ نہیں آتا. ایک دم سے نہیں آتا. اس وقت تو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تفریح میں کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن وہ آہستہ 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 آہستہ, وہ کہتے ہیں نا کہ پانی کی بوند اگر گرتی رہے مسلسل تو پتھر میں سوراخ کر دیتی ہے. تو یہ وہی کام ہو رہا ہوتا ہے. اس قسم کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی غذائی بے احتیاطی کو ترک کریں. صحیح. دوسرا یہ کہ پہلی غذا ختم ہونے کے بعد, یا جو آپ نے کھائی ہو ہضم ہونے کے بعد دوسری غذا لیں.
اور ڈفرینس کتنا ہونا چاہیے صاحب یہ بھی بتا دیں کہ اگر آپ نے غذا لیا ہے کم از کم 5 گھنٹے، کم سے کم کم از کم 5 گھنٹے. ٹھیک ہے لیکن جن لوگوں کو شوگر ہے، صحیح ان لوگوں کو شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے کچھ کا، تو وہ فوڈ اتنی زیادہ نہیں لیتے، تھوڑی تھوڑی کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح ان کو چاہیے کہ لائٹ فوڈ لیں، صحیح تھوڑی تھوڑی دیر بعد، کچھ مثال کے طور پہ اب انہوں نے سیٹ کر لیا کہ بھائی 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، صحیح تو 2-2 گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا سا وہ کھاتے رہیں. شوگر پیشنٹس کے لیے بات صحیح. ہو رہی ہے. لیکن جو نارمل ہے ان کو کم از کم 5 گھنٹے کا گیپ تو رکھنا ہی چاہیے، کم از کم. اوبیسٹی کا بھی یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ فوراً سے کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اگلی کہتے ہیں نا کہ مشین کو ٹائم نہیں لگتا، پہلا فوڈ پروسیس کرے آپ دوسرا اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بالکل جی. اور یہ جو ہچکی آنے کا عمل ہے، بہت زیادہ لوگوں کو ہچکیاں آتی ہیں، بات نہیں کر پاتے یا محفل میں بیٹھے تو برا سمجھا جاتا ہے کہ بار بار ہچکی آ رہی ہے، تو ان کے لیے کچھ نسخہ تجویز کر دیں کہ جن کو ہچکیاں بہت زیادہ آتی ہیں. ہچکیوں میں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ہچکی آ رہی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو ٹھنڈا پانی وہ زیادہ پی رہا ہے، صحیح ٹھنڈی غذائیں زیادہ کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے اس کے علاوہ مشروبات وہ لیتا ہے زیادہ، کولڈ صحیح ڈرنکس وغیرہ ہوگی، صحیح ٹھیک ہے نا، تو اس کی زبان تھوڑی سی نمکین ہوگی، اوکے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ خشک بھی ہوگی. اوکے ٹھیک ہے ہاں. اور اس کو جو اپکائی آئے گی ٹھیک تو وہ وائٹش ہوگی، ٹھیک ہے اس میں وہ بلغم آئے گا. اوکے اس مریض کے لیے جو میں نے ابھی کیفیات بتائی ہیں، اس مریض کو اگر ہچکیاں آ رہی ہیں تو اس کو دار چینی کا قہوہ پینا چاہیے. اتنی بڑی دار چینی، ٹھیک ہے 2 سے 3 لونگیں ڈال کے 1.25 کپ پانی میں ابال لیں. صحیح جب ابل جائے اس کو چھان لیں، شہد ڈال لیں تھوڑا سا. اگر شوگر نہیں ہے تو، شوگر ہے تو رہنے دیجیے. وہ آپ نے قہوہ صبح شام 2 ٹائم پینا ہے. وہ 1.25 گلاس کو ہی 2 ٹائم پہ کنزیوم کرنا ہے یا ایک ٹائم پہ 1.25 1 گلاس؟ کپ، جو 1.25 کپ تھا وہ 1 کپ رہ جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جی نسخہ. جی اتنا بڑا دار چینی کا ٹکڑا، 2 سے 3 لونگیں 1.25 کپ پانی میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے جب وہ 1 کپ رہ جائے اس کو چھان لیجیے، ٹھیک ہے شہد تھوڑا سا ملا لیں، اس کو آپ پیجیے، صبح شام پیجیے. صحیح تو یہ آپ کی کیفیت رفع ہو جائیں گی. لیکن ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈا پانی، آئس کریم، اس قسم کی ٹھنڈی غذائیں، اس سے اجتناب کیجیے. کیونکہ یہ تو آپ اس کو کیور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ملبہ اس پر ڈال ہی جا رہے ہیں. صحیح چیز صحیح اچھا، بات. ایک تو ہو گئی یہ کیفیت. دوسری کیفیت ہچکی کی یہ ہوتی ہے کہ جب اس کو ہچکی آتی ہے تو اس کے ساتھ کبھی کبھی ترش جو ہے لعاب، صحیح جس کا کلر یلو ہوتا ہے، صحیح اور جب وہ آتا ہے باہر تو پورا منہ جو ہے نا وہ ایسا کڑوا ہو جاتا ہے. ٹھیک 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 ہاں، ترشی کی وجہ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والی کیفیت یہ مرغن مرچ مسالے والی غذائیں کھانے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیز مسالے ہو گئے، گرم مسالہ ہو گیا، لال مرچ ہوگی، اس قسم کی غذائیں زیادہ کھانے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس قسم کے مریضوں کے لیے دوسرا نسخہ ہے. ان کو چاہیے کہ 2 چھوٹی الائچیاں کوٹ لیں، صحیح اس کا دانہ پھٹ گیا، اس صحیح کو 1.25 کپ پانی میں ابالیں. ٹھیک ہے 1.25 کپ پانی ابالنے کے بعد جب 1 کپ رہ جائے چھان لیں، اور صحیح اس کو بغیر شہد کے پئیں. ٹھیک ہے مطلب شوگر پیشنٹ ہو یا نہیں ہو، اس کو ویسے ہی پئیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. سو وقت ہوا ہے بریک کا. مزید سوالات ہم کریں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا. دیکھتے رہیے حکمت اور روحانیت.